عزت یہاں ہے اور لوگ کہیں نہیں عزت وہاں ہے، یہودیوں کے پیچھے چلنے میں عزت ہے۔ میرے بھائی عزت ہر اس کام میں ہے جس کام کو سرکار مدینہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ جس کام سے آپ نے منع فرمایا اس میں عزت نہیں، دنیا میں بھی ذلت ہے، قبر و آخرت میں بھی ذلت ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور قبر و آخرت میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، ہماری اولاد کو عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، تو اولاد کو عالم قرآن بنانا ہوگا۔ اولاد کو کیا بنانا ہوگا؟ بنائے آپ انجینئر، بنائے آپ ڈاکٹر، آپ کو کس نے منع کیا؟ عالم قرآن بننا یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ انجینئر نہ ہو، عالم قرآن بننا یہ تو نہیں شرط لگاتا کہ بندہ ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر طبقے کے لوگ عالم ہوں تو ہم سے زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں، جو ہماری بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا دار بڑے بڑے امیر، ان لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ خود امیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود کیا ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ دین کا کام کر سکتے تھے۔ اسلام آپ کو ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک اصول دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، مقصد اسلام کو سیکھنا ہے، بالتبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کیے جاؤ، بالتبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل ہے، اصل مقصد دین کو سیکھنا ہے۔ اصل مقصد کس کو سیکھنا ہے؟ دین اسلام کو۔ دین اسلام آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں منع کرتا، آپ پڑھیں، منع تب کرتا ہے جب آپ دین کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول بھی ناراض ہے کہ یہ بندے ہمارے تھے، نعمتیں ہماری کھاتے ہیں، کلمہ میرے نبی کی ذات میں پڑھتے ہیں، نصاب یہودیوں کا اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شکل دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، لباس دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا کلام دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کی دوستی دیکھیں تو وہ یہودیت میں مبنی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ جس کو 20 سال ہم نے یہودیوں کا نصاب سکھایا، اس کی زندگی میں انقلاب بھی تو یہودیت کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس بچے کو آپ 20 سال قرآن سکھائیں گے، اس کے ہر لمحے سے قرآن کی خوشبو آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ علماء حقہ بعمل اس کی مثال آپ کے سامنے، ان کے ہر قول و فعل و کردار سے شریعت کی خوشبو اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس کو یہودیت کا 20 سال نصاب پڑھا ہے اسے یہودیت ہی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ ہاں، جب اس کو آپ اسلام کا نصاب ساتھ ساتھ دیں گے، اس کی عقل اسلام کھولتا رہے گا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، میرا اصل مقصد اللہ رسول کی معرفت و پہچان ہے، اللہ رسول کی معرفت اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے، جو میرے اوپر فرائض ہیں ان فرائض کے مطابق زندگی کا بسر کرنا ہے۔ جب اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ڈوز ملتی رہے گی تو وہ چہرہ یہودیوں جیسا نہیں بنائے گا، ہوگا نوجوان، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو سنت مصطفیٰ کا نور چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ کب؟ جب وہ قرآن سیکھے گا، کب؟ جب وہ حدیث سیکھے گا، جب اسلام سیکھے گا، جب ان کو بتایا یہی جائے یہ داڑھی والے ہوتے کون ہیں، ان کے نصاب میں یہ شامل ہو، یہ داڑھی والے ہوتے کون ہیں؟ بغیرتوں، تم یہ جملے سنتے ہو یہودیوں سے، تمہارا نبی بھی داڑھی والا ہے، تمہارے صحابہ بھی داڑھی والے ہیں، آل پاک بھی داڑھی والے تھے، آج یہودیوں کے گنڈوں سے یہ جملے سنتے ہو، یہودیوں کی تعلیم سیکھنے کے لیے تو وہاں مار بھی جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں ان کے جھوٹے سکالر کہتے ہیں داڑھی والوں کو کیا پتا، داڑھی والوں کو کیا پتا، یہ داڑھی کی توہین ہے، اور جو داڑھی کی توہین کرے وہ کافر ہے، اور جو اس توہین پہ راضی رہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اسلام سے نہ سمجھ آئی ہو تو پھر آپ کہیں یزید رحمت اللہ علیہ کہیں، ابھی بھی میری بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کہیں کہ یزید ہمارا امیر المومنین ہے، کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ اس کے کردار سے آپ اتفاق نہیں کرتے، آپ اس لائن، اس جہنمی کتے کے افعال سے آپ راضی، اس لیے آپ مسلم ہیں۔ اگر آپ کہیں وہ ہمارا لیڈر ہے تو آپ بھی یزیدی ہیں، کیونکہ جو کسی کافر، کسی بے ایمان کو اچھا سمجھے اس کا حکم بھی وہی ہے، اس کا حکم بھی ایک
بت پرست ہے، بندہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بندہ بھی کافر ہو گیا، یہ بندہ بھی کیا ہو گیا، حالانکہ اس نے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے کردار پر راضی ہے، اس کو وہ فعل بت پرستی والا اچھا لگتا ہے۔ یہی تو میں نے کہا سرکار کی داڑھی سنت، سرکار نے چہرے پہ سجائی، تمام نبیوں کے چہروں پہ داڑھی کا نور تھا۔ آج ایک بے ایمان اس داڑھی کی توہین کر رہا ہو تو جو اسٹوڈنٹ چپ کر کے بیٹھا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے بیٹھا ہے، بتائیں اس نے بھی توہین میں برابر کا گناہ کیا کہ نہ کیا؟ جب کیا تو گیا، اسلام سے گیا۔ خدا کا نام لو، کس طرح اپنی اولاد کو بھیج رہے ہو؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہو تو عزت من تشاء، ہم جسے چاہتے ہیں عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر میں کیا کہا؟ اس عزت سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ نبی اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ معلوم ہوا ہدایت کی طرف بلانا اللہ کے ہاں یہ عزت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، عزت والے کاموں میں سے ایک۔ یہ الگ بات ہے، علامہ صاحب بلائیں گے، ان کی اپنے اعتبار سے عزت ہوگی، سرکار یا باقی نبی بلاتے رہے، ان کی نبوت کے منصب کے اعتبار سے کھربوں درجے ان سے زیادہ عزت و مقام ہے، جس کی ہم مثال ہی پیش نہیں کر سکتے، جس کی ہم مثال ہی پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا قول اسی کے اندر، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ مہاجرین اور انصار کو عزت عطا فرمائی، مہاجرین و انصار کو، صحابہ کرام کو، اور روم و فارس والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ روم و فارس والوں کو کیا کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو سوا کیا جہاد کی روشنی میں، اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم حاصل کیا۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور ان کو کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ تیسرا قول اسی کے بارے میں، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے صحابہ کو عزت دی اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ذلیل، کہ کوئی بدر میں مارا جا رہا ہے، کوئی حنین میں مارا جا رہا ہے، کوئی قیدی ہو رہا ہے تو کوئی بے ایمان سرکار کے قدموں میں آیا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے۔ جب فتح مکہ ہوا تو سارے ہاتھ باندھ کے سرکار کے قدموں میں لپٹے ہوئے، نہ جانے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم نے جو ان پہ اتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، حالانکہ سارے آپ کے قدموں میں لپٹے۔ اللہ فرما رہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دے، رب سے کوئی پوچھنے والا۔ البتہ اصول ہے جو اس کی شریعت پہ چلے، ہمیشہ اس کی عزت ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ پیسے، گاڑیاں، دولتیں، بڑی بڑی تجارت کی دکانیں، یہ عزت کا نشان نہیں ہے۔ عزت کا نشان ورنہ غوث اعظم کتنے مالدار تھے جو کہتے ہیں 25 سال فقیر نے یوں دین سیکھا اور مجاہدات کیے کہ کئی دن فرمایا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا حضور پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ فرمایا کبھی جنگل میں کوئی گری پڑی چیز، کبھی جنگل کے پتے کھا لیے، تو کبھی ویسے ہی سال 2 سال 3 سال تک غوث اعظم نے ویسے ہی کھائے پیے بغیر ہی مجاہدات کر ڈالے۔ یہ کتنے امیر تھے؟ ظاہری طور پہ نہیں تھے، باطنی طور پہ تو چاہے تو پہاڑوں کو جناب سونا بنا دیں، لیکن وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرے سامنے کئی بار دنیا آئی، بڑی بڑی حسین و جمیل شکل میں آئی، میں نے ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجی ہے، فرمایا ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجی، حتیٰ کہ دنیا تھک گئی کہ یہ میرے قبضے میں نہیں آنے والا، یہ بندہ میرے قبضے میں آنے والا نہیں۔ فرمایا میں نے ہمیشہ کہا تجھ پہ لعنت، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ حسین و جمیل شکل بنا کے آتی، اے غوث میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، فرماتے مجھے تیری حاجت ہی نہیں، مجھے تیری حاجت ہی نہیں ہے، میں نے تجھے کیا کرنا ہے، میں تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، میں تو مصطفیٰ کریم کا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ حلال روزی کمانا ہی چھوڑ دی جائے، مطلب سارا یہ ہے حلال رزق کمانا عبادت، حلال رزق کمانا۔ اصل مقصد ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دولت اللہ کی جناب میں کسی کے پہنچے ہوئے ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ اس پر راضی ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا امیر ہے۔ یہ اس بات کی علامت، بلکہ سرکار علیہ السلام کی آخری بات حدیث مبارکہ کا مفہوم پاک ہے، فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی عظیم فتنہ ہوتا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔
فرمایا میری امت کا عظیم فتنہ مال ہے، میری امت میں عظیم فتنہ کیا ہے؟ جس کو لوگ سب سے بڑی راحت اور اپنے لیے اللہ کی رضا کا پتہ نہیں کیا طریقہ جانتے ہیں، سرکار فرما رہے سب سے بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز جو میری امت میں آئے گی وہ دنیا کی مال، دنیا کی دولت۔ آپ خود غور کر لیں، ہم نے ایسے کئی دیکھے، حدیث کو پریکٹیکل کیا، غریب تھے ان کے گھروں میں پردہ ہوتا تھا، ان کے گھروں میں پردہ ہوتا تھا، نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھار کسی مسلمان کو ستایا، پیسے آ گئے، نمازیں جاتی رہی، گھر سے پردہ جاتا تھا۔ پردے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر سے عزت جاتی رہی، جب پردہ گیا تو عزت گئی، پردہ گیا تو عزت گئی۔ گھر میں نت نائے نے میڈیا کے ذریعے فحاشی اور یعنی کے سیلاب امنڈ آئے، ہم نے دیکھا دولت آئی، وہ دولت پہ سام بن گئے، زکات دینا ان کو بخار کر جاتا ہے۔ بتائیے قرآن کہے جو اپنے مال کی زکات نہ دے فبشرہم بعذاب علیم، اس کو جہنم کی بشارت سنا دو، اور بندہ کہے میرے لیے بہت بڑی اچھی دولت ہے، یہ بندہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آج مالداروں کو زکات نکالتے ہوئے بخار چل جاتا، کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ مر گیا بھائی۔ یہ نہ دیکھا جس نے 100 لاکھ دیا اسی کا حکم ہے نا 100 لاکھ کے پیچھے سال کے بعد 2.5% نکال دے، یہ نہ دیکھا مر گیا کہ 2.5 لاکھ چلا گیا تو مر جاؤں، کیونکہ شیطان ان کو ڈراتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ 2.5 چلا گیا 97 میں رہ جائے، یہ نہ کرنا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، جو اپنے مال کی زکات نہ دے اس کو جہنم کی وعید سنائیے، اس کو جہنم کی، یہ ایک نہیں سینکڑوں حدیث۔ مال فتنہ ہے، حلال کمائی ہو اور شریعت کے راستوں پہ لگے تو مال بندے کے حق میں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مال بندے کے حق میں جنت میں جانے کا، کمائی بھی حلال ہو کام بھی اچھوں پہ لگے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ کمائی غلط ہو بھلے اچھے کام پہ لگے، یا کمائی تو درست ہے لیکن کام غلط ہے، دونوں صورتوں میں یہ مال بندے کے لیے جانے وبال ہے، بندے کے لیے جانے۔ اسلام کی روشنی میں اس بندے کو غنی نہیں کہہ سکتے۔ غنی کا مطلب کیا؟ کہ یہ خزانے کا مالک ہے۔ یہ کس کا مالک ہے؟ خزانہ۔ اسلام میں ہر اس مال کو کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، بھلے تو چند لاکھ، بھلے تو چند ہزار، جس سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائے، مالک۔ سرکار نے فرمایا یہ خزانہ ہے اور خزانے کے لیے ساری وعیدات ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس فرمایا 7 زمینوں میں بھرے ہوئے دولت کے خزانے پڑے ہیں، لیکن اس مال سے وہ اللہ کے حقوق مالی پورے ادا کرتا ہے۔ فرمایا جن خزانوں کے لیے ہم نے وعید سنائی، یہ 7 زمینوں میں بھری دولت بھی جس سے اللہ کے راستے میں پورے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ غور تو کرو، سرکار نے ہماری کہاں تک رہنمائی کر دی۔ چند ہزار حق نہیں ادا ہوا، فرمایا یہ جہنم میں لے جائیں۔ کھربوں ڈالروں کا مالک ہے لیکن مالی حقوق ادا کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، جبکہ کمائی بھی حلال کی ہو، جبکہ کمائی بھی۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں ہم سب کو اللہ دین متین سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔